بسم الله الرحمن الرحيم. عن قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمر الله به إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس ایمان والے آدمی کو، صاحب ایمان کو، مسلمان کو کوئی مصیبت آئے اور کوئی چیز اس کی فوت ہو جائے اور وہ اس وقت اللہ تعالی سے عرض کرے جو عرض کرنے کا حکم ہے، یعنی اللہ نے قرآن شریف میں دوسرے پارے میں حکم دیا ہے، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. جب کسی آدمی پر مصیبت آئے، کوئی سی بھی مصیبت ہو، آدمی پیر میں ٹھوک کر لگ گیا، یہ بھی ایک مصیبت ہے، قرضدار ہو گیا، یہ بھی ایک مصیبت ہے. کوئی بھی مصیبت، چھوٹی مصیبت ہو، بڑی مصیبت ہو، کوئی بھی تکلیف ہو، اللہ نے کیا حکم فرمایا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کو کہا گیا ہے. لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے، صرف موت پر یہ پڑھتے ہیں. اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو انا للہ ہی پڑھتے ہیں. نہیں، صرف موت پر ہی نہیں، ہر مصیبت پر اس دعا کو پڑھنا چاہیے. اللہ نے حکم فرمایا. اس دعا کے پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس آدمی پر بھی کوئی مصیبت آئے اور وہ اللہ تعالی سے وہ عرض کرے جو عرض کرنے کا حکم ہے، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون کہے، اور ساتھ میں ایک دعا ہے وہ بھی کہے. کیا دعا ہے؟ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. ہم اللہ ہی کے ہیں، انا للہ کا ترجمہ، اور اللہ ہی کی طرف ہم سب لوٹ کر جانے والے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا تو دل میں تکلیف ہوتی ہے، غم ہوتا ہے کہ ایک آدمی مر کر کے چلا گیا ہے. تو اللہ نے فرمایا انا للہ پڑھو. یہ جو آدمی مر کر کے چلا گیا ہے، یہ اللہ کی امانت ہمارے پاس تھی ہے. انا للہ، صرف یہ آدمی اللہ کا نہیں بلکہ ہم سب اللہ ہی کے ہیں. جس طرح یہ چلا گیا ہے، ہم بھی ایک دن اللہ کے پاس چلے جائیں گے. انا للہ، ہم سب اللہ ہی کے ہیں. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جس طرح یہ آدمی آج ہم کو چھوڑ کر کے چلا گیا، کل کو ہمیں بھی ساری دنیا کو چھوڑ کر جانا پڑے گا. آج اس سے میری جدائی ہو گئی ہے لیکن ہم مر کر کے چلے جائیں گے تو ہماری اور اس کی ملاقات وہاں پر ہو جائے گی. اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ مجھے میری اس مصیبت میں اجر عطا فرما. جو مصیبت میرے اوپر آئی ہے اس میں اجر عطا فرما، اور جو چیز لی گئی ہے، جو چیز مجھ سے
لے لی گئی ہے، چھین لی گئی ہے، یا کسی بھی طرح وہ چیز مجھ سے اٹھا لی گئی ہے، اس کے بجائے اس سے بہتر چیز مجھے عطا فرما۔ یہ دعا ہے، کتنی اچھی دعا ہے۔ تو کیا ہوگا یہ دعا پڑھنے سے؟ تو اللہ تعالی اس چیز کے بجائے اس سے بہتر چیز ضرور عطا کرے گا، اس چیز کے بجائے اس سے بہتر چیز ضرور عطا کرے گا۔ یہ فائدہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یہ پڑھنے سے کیا فائدہ ہے؟ جو چیز ہم سے گم ہو گئی، چھین لی گئی، اللہ پاک یا تو بعین ہی وہی یا اس کے بدلے میں اس سے بہتر چیز ہم کو دے گا۔ اب دیکھیے قصہ سنا رہے ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ تو حضور نے دعا بتلائی ہے۔ فلما مات ابو سلمہ، جب ام سلمہ کے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، قلت ای المسلمین خیر من ابی سلمہ اول بیت حاضر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو میں نے اپنے دل میں سوچا میرے شوہر ابو سلمہ سے اچھا کون ہو سکتا ہے۔ وہ سب سے پہلے مسلمان تھے جنہوں نے گھر بار کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی ہے۔ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ کوئی بھی مصیبت آئے انا للہ پڑھو اور ساتھ میں وہ دعا پڑھو تو اللہ تعالیٰ تم کو وہی چیز عطا کرے گا یا پھر اس سے بہتر چیز تم کو عطا کرے گا۔ اب شوہر کا انتقال ہو گیا، شوہر بہت اچھے تھے۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر تو بہت اچھے آدمی تھے، اب ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب میں اگر حضور کے پہلے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دعا پڑھوں گی، یہ تو مرا ہوا آدمی ہے، یہ کیسے واپس اس سے بہتر کوئی آدمی مل سکتا ہے کیا؟ کیسے ملے گا؟ میرا شوہر تو سب سے اچھا ہے، میرا شوہر سب سے اچھا ہے، اور سب سے پہلا وہ آدمی ہے جس نے اپنے گھر بار کے ساتھ ہجرت کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ لیکن حضور کا فرمان ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو یہ دعا پڑھ لو۔ تو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق میں نے میرے شوہر کی وفات کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور دعا کی، کیا؟ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ تو اللہ تعالی نے ابو سلمہ کی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عطا فرما دیا۔ ابو سلمہ تو چلے گئے، اب میں یہ دعا پڑھتی رہی تو کیا ہوا؟ میرا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کرا دیا۔ تو حضور سے بہتر کوئی ہو سکتا ہے کیا؟ ابو سلمہ سے بہتر مل گئے کہ نہیں مل گئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے۔ تو دیکھیے عورتوں کے اندر بھی اتنا ان کا ایمان مضبوط تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتائی ہے، اس دعا کی فضیلت جو بیان فرمائی ہے، اس پر ان کا اتنا ایمان تھا اور اس طرح یقین تھا کہ بالکل ناممکن حالات میں بھی اس دعا کو پڑھ رہی ہیں۔ شوہر انتقال کر گیا ہے، کوئی آدمی اس کو نظر نہیں آ رہا ہے اور ایسی حالت میں بھی وہ دعا پڑھ رہی ہے، تو یہ ان کے
ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، کوئی بھی مصیبت آئے، کوئی بھی تکلیف آئے، آدمی کو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے، اور ساتھ میں یہ دعا اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ بھی پڑھنا چاہیے۔ میں نے کئی مرتبہ یہ اپنے بیان میں بھی کہا ہے، تقریباً 7-8 سال پہلے بھی میں نے یہاں رمضان کے بیانوں میں اس طرح کی باتیں بتائی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا۔